لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والعاقبة لأهل التقوى واليقين. والصلاة والسلام على الرسول المصدق والولي المرشد والنبي المحذب والصفي المقرب والوجه الأنور والخد الأزهر والنسب الأشهر والحسب الأطهر والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وصلى الله على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما إمام زماننا وولي أمرنا وأنيسنا ومونسنا روحي وأرواح العالمين له الفداء مولانا صاحب العصر والزمان. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. وقالت زينب بنت علي ما رأيت إلا جميلا. سلام. سب سے پہلے میں دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایام کربلا کمیٹی کی طرف سے جو خمس مجالس کا اہتمام کیا گیا خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دعا مانگتا ہوں خالق کائنات ہمیں سوائے اس غم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ فرمائے. ہمیں ہمیشہ اور ہر جگہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کر بآواز بلند صلوات. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا میں نے اپنے خطبے میں ایک کو حدیث ولایت پڑھی ہے جو میرا موضوع تھا غدیر. میں آج اس کو 5-6 منٹ میں مکمل کروں گا. اور دوسرا میں نے ایک جملہ پڑھا ہے بنت علی حضرت سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ وسلم.
اگرچہ میں دونوں کا حق ادا نہیں کر سکا، جو موضوع میں نے شروع کیا بہت وسیع موضوع تھا، ابھی ہم نے خطبہ بھی نہیں پڑھا، آیت کی تفسیر بھی بیان نہیں کر سکے۔ بہرحال شکر گزار ہوں قیام کربلا کمیٹی کا، انہوں نے مجھے موقع دیا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بہت ضروری ہے غدیر کو سمجھنا، بہت ضروری ہے غدیر کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ غدیر صرف ایک ولایت کا اعلان نہیں، 12 اماموں کی امامت کا اعلان ہے۔ اور کل جو میں نے کہا تھا کہ غدیر کو نہ سمجھنے کا نقصان کیا ہے، اس کو میں بہت مختصر وقت میں مکمل کرتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن ملجم، اللہ اس پر لعنت کرے، میرے جوانوں، دوستوں، بزرگوں، سوچنے کی ضرورت یہ ہے آخر اتنا بڑا بندہ تبدیل کیسے ہو گیا؟ اتنا بڑا مداح خان، اتنا بڑا قصیدے پڑھنے والا، اتنے بڑے اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرنے والا کوئی معمولی بندہ نہیں تھا، اپنی قوم مرادی قبیلے کا بہت بڑا سردار تھا، قرآن کا حافظ تھا، قرآن کی تفسیر پڑھانے والا تھا، پھر جنگ صفین میں مولا علی کی فوج کا حصے دار ہے۔ آخر ایسا بندہ تبدیل کیسے ہو گیا؟ میں مختصر وقت میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ کہاں یہ تبدیل ہوا؟ یہ تبدیل ہوا ہے جنگ صفین میں۔ جنگ صفین تک یہ مولا کا سچا مداح خان تھا، یہ نیک بھی تھا، شریف بھی تھا، نمازی بھی تھا، علی کی ولایت کا بھی اقرار کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں جنگ صفین امیر شام اور امیر المومنین کے درمیان ہے، اور میں اس کی تفصیلات بالکل نہیں بیان کرتا جنگ صفین کی، اتنا بیان کرتا ہوں مولا علی کی فوج کا جو سپہ سالار تھا، نام لیتے ہوئے بھی لطف آتا ہے، نام تھا مالک اشتر۔ کبھی وقت ملے بندہ مالک اشتر کے ان کی سیرت کو بیان کرے۔ ساری کائنات علی مولا کے قصیدے پڑھتی ہے، وہ کتنا عظیم ہوگا جس کی عظمت کے قصیدے علی پڑھے۔ آپ اٹھائیے ناج البلاغہ، مولا فرماتے، میں ایک جملہ صرف بیان کرتا ہوں، کون تھا مالک اشتر؟ فرماتے ہیں کان علی کما اکون لرسول اللہ۔ فرماتے ہیں، میں سادہ ترجمہ کرتا ہوں، فرماتے ہیں مالک اشتر مجھے ایسے پیارا لگتا تھا جیسے میں محمد مصطفیٰ کو پیارا لگتا تھا۔ کان علی کما کنت لرسول اللہ، جیسے میں اللہ کے حبیب کو پیارا لگتا تھا ایسے ہی مالک اشتر مجھے پیارا لگتا ہے۔ کیا عظیم انسان تھا۔ جنگ شروع ہوئی اور مالک اشتر کے ہاتھ میں تلوار تھی، حملے پہ حملہ کرتے جا رہے تھے، امیر شام کی فوج کو شکست ہو رہی تھی، بالکل خیمے کے قریب پہنچنے والے تھے۔ عامر عاص ایک بہت بڑا کردار ہے، میں بار بار ایک کتاب کا نام لیتا ہوں، آپ ذرا اس کتاب کی اہمیت کو بھی سمجھ جائیں۔ سیرت امیر المومنین علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے لکھی ہے، تو اس میں ایک چیپٹر ہے امیر شام کا کہ وہ کون تھا، اور ایک چیپٹر ہے اسی عامر عاص کے بارے میں، یہ عامر عاص کون تھا؟ بڑا چالاک قسم کا بندہ تھا۔ اس نے امیر شام کو کہا کہ علی کے فوجی اب ہمیں بچانے والے نہیں ہیں، ہمیں کوئی ہیلا کرنا پڑے گا، کوئی بہانہ، کوئی چالاکی کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا کیا کرے؟ کہا کہ ہم قرآن کو بلند کرتے ہیں نیزوں پر اور صلح کی پیشکش کرتے ہیں۔
اس نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور رائے حل نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند. متوجہ ہے میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں موضوع کو مکمل کروں. تو اس نے کہا کہ ہم قرآن بلند کرتے ہیں. اب امیر شام کی فوجوں نے نیزوں پہ قرآن بلند کیے. مطلب یہ تھا کہ ہم صلح چاہتے ہیں. جو مولا علی کے ماننے والے تھے انہوں نے جب قرآن کو دیکھا تو اپنی تلواریں نیام میں ڈال دی. نیام میں ڈال کے واپس آ گئے. مولا نے فرمایا بھی کیوں جنگ روک دی ہے, جاؤ جنگ کرو نا. انہوں نے کہا جی مولا انہوں نے قرآن اٹھائے ہوئے ہیں. مولا فرماتے ہیں جاؤ جنگ کرو. مولا فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, جاؤ جنگ کرو. یا علی انہوں نے قرآن اٹھائے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں جاؤ جنگ کرو. یا علی قرآن ہے سامنے. یا علی کیسے جنگ کرے, قرآن ہے. فرمایا بدبختو تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں ہے. وہ قرآن صامت ہے, میں علی قرآن ناطق ہوں. قرآن صامت ہے. ذرا میں بغیر خطابت کے چند نکات بیان کروں. علی کی مظلومیت کا ملاحظہ کیجیے. علی کل بھی مظلوم تھے, علی آج بھی مظلوم ہے. علی مولا کے فوجیوں نے مولا کے خلاف تلواریں نکال دی کہ اب جنگ بند کریں, ہم قرآن کے ساتھ جنگ کریں. لوگوں نے علی کو سمجھا ہی نہیں ہے. لوگوں نے غدیر کو سمجھا ہی نہیں ہے. اگر ان کو غدیر سمجھ آ جاتی آج وہ یہ نہ کہتے وہ قرآن ہے. وہ خاموش قرآن ہے, علی بولتا ہوا قرآن ہے. کتنی قرآن مجید کی آیات ہیں جس میں علی کی عظمت کے قصیدے پڑھے گئے. وہ نے سمجھے ہی نہیں غدیر کو, ولایت کو سمجھے ہی نہیں ہے. مولا کے خلاف تلواریں نکال لی, یا علی جنگ بند کریں. مولا مجبور ہو گئے. مولا نے قاصد سے کہا جاؤ مالک اشتر سے کہو جنگ روک دے. اب لکھتے ہیں تاریخ ہے کہ بالکل امیر شام کے خیمے کے قریب پہنچ گئے تھے مالک اشتر. ایک دو حملے میں وہ ختم ہو جاتا. تلوار ایسے بلند کی حملہ کرنا چاہا, پیچھے سے کسی کی آواز آئی, مالک اشتر علی فرماتے جنگ روک دے. اس نے تلوار فوراً نیام میں ڈال دی. ایک سپاہی ساتھ کھڑا تھا. اس نے کہا مالک اشتر تو بھی سپہ سالار ہے, تیرا بھی کوئی مقام ہے, تیری بھی کوئی عزت ہے. یہ دشمن بیٹھا ہے, سر قلم کر کے کامیاب ہو کے جا. اس نے کہا میرے نزدیک کامیابی کا معیار دشمن کا سر نہیں, میرے مولا کی اطاعت ہے. میں اس دشمن کے سر کو کیا کروں گا جس میں میرے امام کی نافرمانی شامل ہو. میں دعوت دے رہا ہوں آپ سب کو نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 28 ذرا مطالعہ کیجئے گا آج گھر جا کے. علی کتنا روتے ہیں اپنوں کو یاد کر. بعض جملے تو میرے دوستو اتنے عجیب ہیں, پتہ نہیں کیسے علی ابن ابی طالب نے جملے کہے ہوں گے اپنوں کو خطاب کر کے بھی. میں نہج البلاغہ کا حوالہ دے رہا ہوں, خطبہ نمبر 28. ایک لفظ لم اعرف کو مولا فرماتے کاش تمہاری میری جان پہچانی نہ ہوتی ہو, کاش میں نے تمہیں دیکھا نہ ہوتا, کاش میرا تم سے تعلق نہ ہوتا. فرماتے میرے مخالف کو دیکھو, اگر وہ اونٹ کو اونٹنی کہے. میں نے جملہ کہہ دیا, اللہ کرے کوئی ایسے کیسے علی کے علی فرماتے میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے, غم سے بھر چکا ہے. فرماتے وہ باطل پہ ہو کے
اتنے متحد ہیں، تم حق پہ ہو، میں علی کی بات ہی نہیں مانتی۔ جوانوں پڑھنا آج خطبہ نمبر 28 پڑھنا پورا۔ یہ گیا تھا ایک کوفی، اس کے پاس اونٹ تھا، شام کی طرف گیا، کسی شامی نے، یہ واقعہ سبق ہوتے واقعات میں، کسی شامی نے اونٹ اس کا چھین لیا۔ اونٹ تھا، اونٹنی تھی اونٹنی، اس نے وہ چھین لیا۔ اب دربار میں معاملہ پیش ہوا تو اونٹنی تھی، شامی کہتے یہ اونٹ میرا ہے، یہ کوفی کہتا تھا اونٹنی میری ہے۔ 50 بندوں نے گواہی دی یہ اونٹ اس شامی کا ہے۔ 50 بندوں نے کہا کہ یہ اونٹ شامی کا ہے۔ کوفی نے کہا خدا کے بندے، اس امیر شام سے کہا ذرا دیکھو تو صحیح اونٹ ہے یا اونٹنی ہے؟ اس نے کہا اونٹ ہے یا اونٹنی؟ اب اونٹ ہے، چونکہ 50 بندوں نے گواہی دی ہے۔ کہا شامی کو دے دو۔ بندے جانے لگے، امیر شام نے اس بندے کو روکا، 1 منٹ ٹھہر جا، سارے چلے گئے نا، کہا جا علی کو بتا دینا جو میرے ماننے والے، اگر میں اونٹنی کو اونٹ کو ہوں تو وہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ مولا یہ ویسے تو نہیں فرماتے میں 100 دے دوں تجھے اور تیرے 10 لے لوں۔ میں کیا پڑھوں اور کیسے بندہ مولا امین کی مظلومیت کو بیان کرے، وقت نہیں ہے۔ مولا امین نے فرمایا کہ مالک عشرت جنگ روک دے، مالک عشرت نے جنگ روک دی۔ لوگ کہہ رہے ہیں وہ سامنے دشمن بیٹھا ہوا ہے، فرماتے میرے لیے معیار یہ نہیں ہے کہ میں دشمن کا سر لے کے جاؤں، میرے لیے معیار ہے غدیر اور ولایت کو سمجھنا۔ اس نے پیغام دیا ہے جس طرح میرے وجود پر علی کی ولایت ہے، میری تلوار پر بھی علی کی ولایت ہے۔ میرے اوپر علی کی ولایت ہے، یہ ہے علی کی ولایت۔ اب جب واپس آتے تو مولا نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا، اس کو اپنے سینے سے لگایا، فرماتے کاش مالک عشرت تجھ جیسے چند بندے مجھے مل جاتے۔ اب کیسے بندہ عبد الرحمن ابن ملجم بنتا ہے، وہ بہت مہم مرحلہ آ گیا ہے۔ کیسے بندہ بنتے عبد الرحمن ابن ملجم؟ میں اپنی جگہ پر سوچوں، خاص طور پر میں امامہ پہننے والا، میری ذمہ داریاں زیادہ ہیں، بعض اوقات میں بھی عبد الرحمن ابن ملجم بن جاتا ہوں۔ میں آپ کی بات نہیں، کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں اپنی صرف کی بات کرتا ہوں۔ یہ امامہ پہن کے بھی ہم عبد الرحمن ابن ملجم بن جاتے ہیں۔ میں کسی اور کو نہیں کہتا کہ شاید ناراض ہو جائیں گے ہمیں عبد الرحمن ابن ملجم کہہ رہے ہیں، میں اپنی بات، اپنی صرف کی بات کر رہا ہوں۔ کیسے بنتا ہے، میں آپ کو ٹرننگ پوائنٹ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ جنگ بندی کا وہ حکمین ہوا، حکمین کا مطلب 2 فیصلہ کرنے والے بنائے گئے، ایک طرف سے ابو موسیٰ اشعری، دوسری طرف سے یہ عمرو عاص تھا۔ حکمین کے بعد، میں ساری چھوڑ رہا ہوں، حکمین کے بعد جنگ بندی کا اعلان ہوا کہ جنگ ختم ہو جائے، ختم جنگ، دونوں طرفوں سے اعلان ہو گیا بھی جنگ ختم۔ اب بندہ کیسے عبد الرحمن ابن ملجم بنتا ہے؟ اب دونوں طرف سے ختم ہو گیا، اب چند جذباتی علی کے فوجی جمع ہو گئے، انہوں نے کہا یا علی جنگ کرنی ہے، ہم تو جنگ کریں گے، انہوں نے دھوکہ دیا ہم جنگ کریں گے۔ مولا فرماتے ہیں اب جنگ کی ضرورت، میری بات سمجھ آ رہی؟ مولا فرماتے ہیں جنگ کی ضرورت نہیں، ان کا نہیں یا علی ہم تو جنگ کریں گے۔ مولا فرماتے ہیں جنگ کی ضرورت نہیں ہے، توجہ بہت مہم ہے۔ مولا فرماتے ہیں جنگ کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یا علی ہم نے تو جنگ کرنی ہے۔ یہ ان میں پس پیش جو سب سے آگے تھا، یہی عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ اب پتہ چلا کون ہے عبد الرحمن ابن ملجم؟ ہر وہ بندہ عبد الرحمن ابن ملجم ہے جو اپنی سوچ کو امام کی سوچ سے بہتر سمجھے۔ توجہ ہے مجھے؟
اس بندے کے بارے میں؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں امام زمانہ کی بھی نہیں مانوں گا. جو کہتے ہیں امام زمانہ کی نہیں مانوں گا وہ منکر ولایت علی ہے. چونکہ من کنت مولا کا مطلب صرف علی کی ولایت نہیں، من کنت مولا کا مطلب آج کے زمانے میں من کنت مولا ہو فمہدی مولا ہو. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تیری اور میری رکعتوں کا محتاج نہیں. تو اور میں سجدہ کریں تب بھی وہ رب ہے، نہ کریں تب بھی وہ رب ہے. تیری میری رکعتوں کا محتاج نہیں ہے. 2 کی بجائے 3 پڑھیں گے نماز باطل ہے. صبح کی نماز 2 رکعت ہے، 3 پڑھیں گے. 3 جب پڑھیں گے ذکر زیادہ ہے رب کا. رب فرماتے ہیں کہ ذکر تیرے منہ پہ ماروں گا. میں تیرے ذکر کا محتاج نہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں میری اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا. اللہ اکبر. عبد الرحمن ابن ملجم اب ایک نظریے کا نام ہے جو اپنی سوچ کو امام کی سوچ سے بہتر ہے. وہ کوئی بھی ہو، وہ امامے والا، وہ جناح کیب والا، وہ سوزی والا، وہ کوئی بھی ہو. میں اپنی بات سب سے پہلے کر رہا ہوں، کوئی اعتراض نہ کرے کہ سخت بات کر رہے ہیں. میں تو علی مولا کی سیرت بیان کر رہا ہوں. آئیے آپ اور میں کوشش کریں. میں نے کل کہا تھا یہ ضرور دعا مانگا کریں ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہو. بہت مہم ہے. چند ٹکوں کی خاطر دین بیچنا آسان ہے. اس کو نہیں پیسے ملتے. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھیے بابا زبنا صاحب. ہم سے پوچھئے ان علماء کی کیا محنتیں ہیں جنہوں نے ولایت کو بیان کیا ہے. اب ان علماء پہ الزام کہ یہ ولایت کی قائل نہیں. ہمارے علماء نے ایک روایت لکھی ہے، کتاب العوالم میں ہے، میں نے خود پڑھی ہے. امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے. فرماتے ہیں ولایت علی صرف انسانوں پر پیش نہیں ہوئی. فرماتے ہیں آسمانوں پر بھی علی کی ولایت کو پیش کیا گیا. جس آسمان نے سب سے پہلے علی کی ولایت کو قبول کیا اللہ نے اس کو اپنے عرش کے لیے مزین کر دیا. میں نے تو اتنا پڑھا ہے پتھروں پر بھی علی کی ولایت کو پیش کیا گیا. ایک پتھر وہ ہے جو تیری جوتی کے نیچے آتا ہے. ایک پتھر وہ ہے جو 5000 روپے کا لیتا ہے. یہ 5000 والا پتھر وہ ہے جس نے علی کی ولایت کو قبول کیا ہے. پانی اوپر علی کی ولایت کو پیش کیا گیا. جو کھارا پانی ہے یہ منکر ولایت علی ہے جو میٹھا ہے. پھلوں پر علی کی ولایت کو پیش کیا گیا. جو پھل میٹھا ہے وہ ولایت علی رکھنے والا ہے. جو کڑوا کھٹا ہے وہ ولایت علی کا منکر ہے. ہم آپ کو بتائیں ولایت کیا ہوتی ہے. روایت یہ بھی کہتی ہے پوری زمین پر بھی علی کی ولایت کو پیش کیا گیا. جس ٹکڑے نے سب سے پہلے علی کی ولایت کو قبول کیا اللہ نے اپنا گھر بنا دیا.
پیش نہ آتا اگر لوگوں کو علی کی ولایت سمجھ میں ذرا ولایت دیکھیے نا کربلا میں کربلا میں آپ کو ولایت دکھاتا ہوں. کیا سفیرہ بنی ہے بابے کی ولایت کی علی کی بیٹی. کیسی سفیرہ بن گئی ہے بابے کی ولایت کو کیسے پہنچایا. نام جس کا زینب ہے. یہ جناب سیدہ تھی. میں بی بی کا تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا چونکہ ایام تھے. بہرحال ایک موضوع میرے ذہن میں تھا. افسوس ہے مجھے کہ میں ان موضوعات پہ بات نہ کر سکا. جناب سیدہ زہرا کی سب سے بڑی بیٹی امام حسین علیہ السلام سے 2 سال چھوٹی تھی. کیا عظمت ہے اس بی بی کی. جس طرح امام حسن اور حسین کے نام آسمان سے نازل ہوئے اسی طرح سیدہ کا نام بھی آسمان سے نازل ہوا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جب بی بی دنیا میں تشریف لائی نا ولادت بعد سعادت ہوئی. جناب سیدہ زہرا نے بیٹی کو اٹھایا مولا علی کے پاس ہے. یا علی سمھا. یا علی ذرا بیٹی کا نام تو رکھیں. کہا میں کیسے رسول اللہ پر سبقت کر سکتا ہوں. میں کیسے رسول اللہ پر سبقت کروں. فرمایا کیا میں نے اپنے بیٹوں کے نام رکھنے میں کبھی اب محمد مصطفیٰ پر سبقت کی ہے. پیغمبر سفر میں تھے واپس ہے. مولا علی نے اپنی بیٹی کو اٹھایا پیغمبر کی خدمت میں آئے. یا رسول اللہ سمھا نام رکھیے. پیغمبر زبان حال سے ترجمہ کرو. پیغمبر فرماتے ہیں علی تو نے کیوں نہیں رکھا. کہا یا رسول اللہ میں آپ پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں. فرمایا جب تو میرے اوپر سبقت نہیں کر سکتا میں اپنے رب پر کیسے سبقت کروں. کہا میں اپنے رب پر کیسے سبقت کروں. فحابت جبرائیل. جبرائیل نازل ہوئے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں سمّ ہذہ المولودۃ زینب. اللہ فرماتے ہیں میں نے لوح محفوظ کے اس کا نام زینب رکھ دیا ہے. آپ بھی اس کا نام زینب رکھ دیں. اللہ اکبر. اس کا نام زینب رکھیں. زین اب جو باپ کی زینت بنی ہے. عجیب ہے. پیغمبر نے کیا اس بی بی کی عظمت کیا ہے. پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا بیٹی کو گود سے دی. اللہ اکبر. پھر جبرائیل نے اس بی بی کے دکھوں کی مجلس پڑھی. کیسے بیان کروں. دکھ بیان کیے. بکا رسول اللہ بکاء شدیدا عالیہ. پیغمبر کی چیخ نکلی. بی بی کے القاب کیا ہیں. عقیل بنی ہاشم. عابد آل محمد. عالم غیر معلمہ. ایک صلوات پڑھی بی بی کی عظمت پر. صلی صدیقۃ الصغریٰ ام المصائب. اب میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو روکتا ہوں. تھوڑی سی تحقیق آپ تک پیش کروں. کربلا کے واقعے سے پہلے اور کربلا کے واقعے کے بعد بی بی کے حالات زندگی کوئی تفصیلی طور پر کتابوں میں موجود. جو زیادہ بی بی کا تعارف پیش کیا گیا ہے وہ کربلا کے حوالے سے. یعنی کربلا میں جو بی بی کا کردار ہے یہ نمایاں ہے. البتہ یہ مسلم ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد 1 سال تک بی بی زندہ رہی. میں نوجوانوں کی معلومات کے لیے بی بی کی کہاں شہادت ہوئی ہے, کیسے شہادت ہوئی ہے, کہاں دفن ہے, تاریخ اس حوالے سے خاموش ہے. میں جو ذمہ داری ہے وہ بیان کروں گا. تاریخ میں مستند موجود بی بی کی 3 زیارت گاہیں اس وقت بھی ہیں.
اس وقت بھی ایک روایت یہ ہے کہ بی بی کربلا کے واقعے کے بعد مدینے گئی اور پھر مدینے میں حالات سازگار نہیں تھے تو بی بی مصر تشریف لے گئی۔ آج بھی جس طرح شام میں ایک روزہ ہے، مصر میں بھی بی بی کا ایک روزہ بنتا ہے، لوگ وہاں پر بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ایک روایت مصر کی ہے اور ایک روایت شام کے بارے میں ہے اور تیسری روایت خود مدینہ کے بارے میں ہے کہ سیدہ زینب مدینہ میں دفن ہے۔ 3 روایات ہیں۔ اچھا، یہ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج صاحب نے مشکوک کر دیا اب شام ہم کیوں جائیں۔ یہ مسلم ہے شام میں یا جناب زینب کبریٰ ہیں یا ام کلثوم، یعنی علی کی سگی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی قبر شام میں ہے، اس کو علماء نے تسلیم کیا ہے۔ اب یہ بی بی کی عظمت کیا ہے، بی بی کی شان کیا ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹی کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، فرماتے ہیں یا بنتی یا بنیتی قولی واحد واحد، بیٹی ذرا کہو نا ایک، کہا بیٹی کہو ایک، بی بی نے کہا واحد ایک۔ پھر مولا نے فرمایا بیٹی کہو اثنین 2، بی بی خاموش۔ مولا فرماتے ہیں بیٹی کہو 2، خاموش۔ مولا فرماتے ہیں بیٹی بولتی کیوں نہیں؟ کیا توحید کا پیغام ہے۔ اللہ بچپن سے لے کر شام کے خطبوں تک علی کی بیٹی نے جہاں بابا کی ولایت کو بیان کیا وہاں پر رب کی توحید کو بیان کیا۔ کہا تو اس نے کہا بابا جس زبان پہ ایک کا نام آ جائے وہاں 2 کا نام نہیں آ سکتا۔ میں ایک حدیث پڑھوں اور بی بی کی زندگی کے 2 لمحے اور بیان کروں، اپنی گفتگو تمام کروں۔ ایک حدیث ہے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھکے تو نہیں؟ حدیث ہے کہ جب پاک پیغمبر معراج پہ تشریف لے گئے، بہت اہم گفتگو ہے میری آپ تک پیغام ہے۔ پیغمبر کو ایک بات بتائی گئی، اللہ نے فرمایا میرا حبیب جس بندے کے اندر 3 صفتیں ہوں گی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اس کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ اکتبہ من الصدیقین، میرا حبیب جا کے پیغام دینا اپنے امت والوں کو جس کے اندر یہ 3 صفتیں ہوں گی میں اس کا نام صدیقین میں لکھ دوں گا۔ تو جو فرمائیں گے یہ شاید آسان ہے میرا کہنا، صدیقین اگر پہچاننے ہیں تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، امام حسن امام حسن، صلوات پڑھیے آواز میں صلی اللہ۔ فرمایا جس کی زندگی میں یہ 3 چیزیں آ جائیں، زندگی میں سکون، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ میرے خیال ہے مجھ سمیت کون سا بندہ ہے جو دنیا میں سکون نہیں چاہتا؟ چاہیے نا سکون دنیا میں، ہر بندہ چاہتا ہے دنیا میں سکون۔ آئیے پیغمبر کا فرمان ہے، اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی زندگی میں 3 چیزیں ہوں، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب اور زندگی میں سکون۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، کون سی 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی چیز الرضا بقضاء اللہ، اللہ کی ہر قضا پر راضی رہنا۔ الصبر علی بلاء اللہ، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ 2 چیزیں ہوگی، والشکر علی نعماء اللہ، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا۔ فرمایا جس بندے کی زندگی میں یہ 3 چیزیں آ جائیں سکون ہی، یعنی انسان کو راضی ہونا چاہیے، انسان کو صابر ہونا چاہیے اور انسان کو شاکر ہونا چاہیے۔ میں ایک حدیث، آپ تھکے تو نہیں نا؟ ایک حدیث پڑھو، کتنا مہم ہے رضا۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ قیامت کے دن، جب قیامت کا دن ہوگا نا، قبروں سے بندے اٹھائے جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے اللہ ان کے پر بنا دے گا۔ عجیب حدیث ہے، جب پر ہوں گے نا
تو وہ وہاں قبروں سے اڑیں گے، سیدھا جا کے جنت میں اتریں گے. نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. قبروں سے اٹھے، پر لگے، پرواز کریں گے سیدھا جنت میں. وہاں کے ملائکے کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے حل رأیتم الحساب والکتاب، حل رأیتم الصراط، کیا تم نے صراط دیکھی ہے؟ پل صراط، کیا حساب کتاب؟ وہ کہیں گے ما رأینا، ہم نے تو. ایک بندہ یہاں سے لاہور جائے، ملتان سے لاہور جائے وہ بس کے ذریعے، تو وہ شہروں سے ہوتا جائے گا نا. ایک بندہ بائی ایئر جائے تو وہ سیدھا ملتان سے اڑے گا، کہاں اترے گا؟ لاہور میں. اب اس جو بندہ بائی ایئر گیا ہے جہاز پہ، اس سے پوچھے بھی تم نے ساہیوال دیکھا ہے؟ وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. توجہ ہے میرے طرف؟ وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ساہیوال آیا، کہاں اوکاڑا آیا. یہ بندے بھی قبروں سے اٹھیں گے سیدھے جنت میں. وہ فرشتے پوچھیں گے نہ تم نے صراط دیکھا، نہ حساب ہوا، نہ کتاب ہوا، کیسے جنت؟ ما اعمالکم فی الدنیا، تم دنیا میں کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے دو چیزوں کی وجہ سے اللہ نے انعام دیا ہے. پہلا، ہم تنہائی میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے، ہم تنہائی کے عالم میں جب ہوتے تو اس کی معصیت نہیں کرتے تھے. دوسرا، الرضا بما قسم لنا، جو کچھ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھے ہم اس پر راضی رہتے تھے. اب اگر آپ اجازت دیں میں ذرا بتاؤں اس سیدہ کی زندگی میں یہ تین چیزیں کیسی ہیں. اللہ، سیدہ راضی بھی ہیں، راضیہ بھی ہیں، صابرہ بھی ہیں اور شاکرہ بھی ہیں. کیا میں نمونے پیش کروں اس بی بی کی رضا کے، اس بی بی کے صبر کے. اللہ اکبر. یہ بھی ناطقہ قرآن ہے. جب شب عاشور امام حسین اپنی بہن کے خیمے میں آیا اور آ کر اطلاع دی، اپنی شہادت کی خبر دی. اللہ اکبر. جب اپنی شہادت کی خبر دی نا، بی بی کے جسم میں لرزہ طاری ہوا، گھبرا گئی سیدہ. امام نے فرمایا اختی زینب اصبری، بہن زینب صبر کرنا. جو سید نے جواب دیا نا، کہا یا اخی، او میرے بھائی، ستجدنی صابرا. جو حضرت اسماعیل نے بابا ابراہیم کو جواب دیا تھا. کہا بھیا حسین، کل میرا صبر تمہیں بتائے گا جب 9 بھائیوں کی لاشیں میرے سامنے ہوں گی. اللہ اکبر. کسی طرح بھتیجے کی لاش ہوگی، میں کیسا شکر کروں گی، کیسا صبر کروں گی. اللہ اکبر. مرد کے لیے آسان ہوتا ہے، علی کی علی بیٹی، کیا تیری عظمت ہے. علماء لکھتے جتنے دکھوں کے مظالم ہوئے نا، بی بی کی زبان پر شکایت نہیں آئی. اللہ اکبر. اور وہ جو جملہ میں نے خطبے میں پڑھا ہے نا، کاش وقت ہو اس پہ کتنی بات کی جائے. میں نے خطبے میں بی بی کا ایک فرمان پڑھا ہے، وہ بہت عجیب ہے. وہ آپ کے لیے اور میرے لیے سبق ہے. زندگی میں تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، زبان پہ کفریہ جملے آ جاتے ہیں. آئیے ذرا دیکھیے علی کی بیٹی جو کربلا سے زندہ چل پڑی. یہ جو جملہ میں نے پڑھا یہ آسان نہیں ہے. بی بی نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا. یہ کب بی بی نے فرمایا؟ جب سیدہ ابن زیاد کے دربار میں جب بی بی ابن زیاد کے دربار میں مرحوم مرزا شیرازی بزرگ، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں مرزا شیرازی، علماء لکھتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. خطیب ذاکر نے بی بی کے مصائب پڑھنے شروع کیے. جب اس نے کہا نا دخلت زینب بنت علی، جب علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، آگے وہ کچھ پڑھنا چاہ رہا تھا،
قبلہ صاحب نے اس کو روک دیا، کہا آگے نہ پڑھ، مجھے اس مصیبت پر تو رو لینے دو۔ کہا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے تم نے پڑھا کیا ہے، تمہیں اس جملے کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، کون ابن زیاد کے دربار میں داخل ہو؟ کہا تمہیں احساس ہے کون ابن زیاد کے علا ارذل ثیابہا، پھٹا پرانا لباس تھا۔ کہا وہ ابن زیاد کے دربار میں آئیے جب نانا کی قبر پر جاتی 7 مار ہم ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے، میرے لیے درس ہے، آپ کے لیے، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ہمیشہ راضی رہیں، ہمیشہ صبر کریں، ہمیشہ شکر کریں۔ میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ جب آئیے نا علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں، اور ایک مرتبہ گفتگو شروع ہوئی ہے، اس کمینے نے ایک جملہ کہا کیف رأیت فعل اللہ بأہل بیتک، علی کی بیٹی بتا تو صحیح اللہ نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے تم نے کیسے پایا؟ اللہ نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے آپ نے کیسے پایا؟ اللہ اکبر۔ بی بی نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، فرمایا تو سوچ نہیں سکتا میں نے جو کچھ کربلا میں دیکھا ہے جمیل دیکھا ہے، میں نے خوبصورتی دیکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کیسے بی بی کے لفظوں کا ترجمہ کروں؟ کربلا بدصورت نہیں ہے، کربلا جمیل ہے۔ کربلا میں بہنوں کا بولنا بھی جمیل ہے، بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا بھی جمیل ہے، کربلا کی مناجات بھی جمیل ہیں، کربلا کی دعائیں بھی جمیل ہیں، کربلا کی رخصتیاں بھی جمیل ہیں، اجازت مانگنا بھی جمیل ہے، ماؤں کا بیٹوں کو تیار کرنا بھی جمیل ہے۔ ذرا کوئی ماں تو دکھا، میں کہا کرتا ہوں جملہ، حضرت اسماعیل کی گردن پر جناب حاجرہ نے صرف ایک سرخ نشان دیکھا تھا، پوچھا تھا ابراہیم یہ کیسا نشان ہے؟ ابراہیم نے کہا تھا میں نے خنجر رکھا ہے، خنجر چلایا ہے، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل بچ گیا۔ ایک جملہ کہا اگر خنجر چل جاتا میرا اسماعیل تو ذبح ہو گیا تھا۔ اسی غم میں روتے روتے 3 دن کے بعد دنیا سے چلی گئی۔ میں کہتا ہوں یہ حاجرہ ابراہیم ہے، حاجرہ دیکھ حاجرہ کربلا 13 سال کا جوان ہے، جھولی میں لاش رکھی ہوئی ہے، رو کے کہے تقبل منا ھذا القربان۔ اللہ اکبر۔ بی بی فرماتی ما رأیت الا جمیلا، میں نے جو کچھ کربلا میں دیکھا ہے وہ جمیل دیکھا ہے، میں نے خوبصورت دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں، کیا رضا صبر اور شکر علی کی بیٹی کے؟ اس جملے پر جتنا ہم سوچے کم ہے۔ ما رأیت الا جمیلا، فرماتے میں نے کربلا میں سب کچھ خوبصورت دیکھا ہے۔ بی بی فرماتے یاد رکھنا تو مردہ باد ہوگا ہم زندہ باد۔ بی بی نے اس دین کی حفاظت کی ہے۔ حافظ صاحب مرحوم جملہ پڑھا کرتے، میں جب اس جملے کو کبھی سنتا ہوں دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کیا قربانیاں دی اس غدیر اور ولایت کی حفاظت کی۔ 2 چیزیں بہت قیمتی ہوتی ہیں، مرد کا سر اور عورت کی چادر۔ علی کی بیٹیوں نے جہاں سر کی ضرورت پڑی سر دی، جہاں چادروں کی ضرورت پڑی چادریں دی، سب کچھ دے کے نانے کا دین بچائے، رضا بتائی ہے، شکر بتایا ہے، صبر بتایا ہے۔ کربلا میں اس جملے کی کتنی وضاحت کروں، کتنا جمیل ہے کربلا۔ کیا علی کی بیٹی کا، میں نے ایک مصحف کا جملہ پڑھا تھا، ذرا سوچئے، مصحف سے ہٹ کر بھی سوچئے، شام غریبہ کی نماز پڑھنا کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ روز عاشور ایک مرتبہ امام حسین نے اپنی بہن کے گلے میں باہیں ڈال دی، اب جملہ کہا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، بہن زینب مجھے نماز شب میں نہ بھلا۔ وہ امام وقت ہے، دیکھ رہے ہیں، چاہے اونٹ کی پشت ہو، چاہے تھکی ہوئی ہو، چاہے اٹھ کے نماز نہ پڑھ
پڑھ سکتی ہو میری بہن نماز شب نہیں بھلائے گی۔ 11 محرم کو کتنی خوبصورتی ہے، کتنی ما رأیت الا جمیلہ، جب بہن بھائی کی لاش پہ آتی ہے، کل میں نے جملہ پڑھا تھا، اللہ اکبر، اور جب آئیے نا خود بھی رضا اور امام کو تسلیاں دینے والی بی بی، روایت کی تھی اب 11 محرم کو سید سجاد کی نگاہ پڑی نا بابا کے لاشے پر، ایک مرتبہ امام کے چہرے کا رنگ زرد ہوا، جناب سیدہ زینب کی نگاہ پڑی، فرمایا مالی اراک انت جود بنفسک، سجاد میں دیکھ رہی ہوں تیرے چہرے پر موت کی زردی آ گئی ہے۔ کہا پھوپھی اماں کیسے موت کی زردی نہ آئے اس بیٹے پر جس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا، جس کے بھائیوں کے جنازے بے گور و کفن پڑا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس سے زیادہ سخت نہیں ہے، 2 جملے اور مصحف کے پڑھ دوں، اللہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ پوچھا تھا کسی منذر مدائنی نے، مولا سجاد سے پوچھا تھا، مولا یہ زبان حال سے روایت کا ترجمہ کرتا ہوں، مولا اکبر کے سینے پہ برچھی لگی ہے تو کربلا میں، عباس کے بازو قلم ہوئے تو کربلا میں، اصغر ذبح ہوئے تو کربلا میں، آپ کے بابا کی لاش پر گھوڑے دوڑائے تو کربلا میں، مولا ذرا بتائیے آپ کربلا کو کم روتے ہیں شام کو زیادہ روتے ہیں؟ اللہ اکبر، علامہ اشتہادی نے سوگنامہ میں یہ روایت لکھی ہے، مولا شام کو زیادہ روتے ہیں۔ فرماتے منذر مدینی تمہیں کیا بتاؤں، جب شام کے باہر پہنچے نا ہمارے اوپر کچھ ایسی مصیبتیں جہاں میں کربلا بھول گئی۔ مولا فرماتے ہیں کیا یہ کم مصیبت تھی، 3 دن تک میری پھوپھیاں باب ساتھ میں کھڑی رہی، بازار سجتے رہے، نئی قالینیں بچھتی رہی، بدماش آتے رہے، علی کی بیٹیاں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ فرماتے ہیں منذر مدینی اس سے مشکل وقت وہ تھا جب میری پھوپھی نے پہلا قدم شام کے بازار میں رکھا، اللہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ پہلا قدم رکھنا تھا، کتنا رش تھا، اس زمانے کا دستور تھا، جب عورت بازار میں آتی درمیان میں چلتی، مرد دیواروں کے ساتھ چلتے، میں کیسے پڑھوں، اتنا رش بھیڑ تھا، علی کی بیٹی کی پیشانی کبھی دائیں دیوار، کبھی بائیں دیوار، کبھی کہتی واہ حجاب، اجرکم اللہ، اللہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ آئیے دعا کے لیے ایک ہاتھ بلند کیجئے نا، آخر جملہ پڑھنے لگا، اس سے زیادہ سکت نہیں ہے۔ میرے اللہ جتنے بیمار بیٹھے ہیں، جتنے بے اولاد بیٹھے ہیں، میرے اللہ سواری بن کر تیری بارگاہ میں ہے، بڑا مشکل لفظ ہے۔ مولا فرماتے ہیں منذر مدینی تمہیں کیا بتاؤں، فرماتے ایک ایسی مصیبت ہے جہاں مجھے اصغر کی موت بھول گئی، جہاں مجھے عباس کی موت بھول گئی۔ کون سی مصیبت؟ فرماتے منذر مدینی ہمیں اس بازار میں لے گئے جہاں کنیزوں کے سودے ہوتے تھے، جہاں غلام بکا کرتے تھے، لوگوں سے کہتے خرید لو، ان کا اسلام میں کوئی احترام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پروردگار محمد و آل محمد کی عظمت کا سمر اللہ ہماری اس عبادت کو